मेरा जहन मंगत और बलराम की तरफ से फैलाए हुए साजिश के हलाकत खेज जाल में उलझा हुआ था। ये तो लगभग साबित हो गया था कि बलराम अपने मालिक को अल्सर की दवाई में जहर मिलाकर पिलाने वाला है, और वो जहर इतना खतरनाक है कि महज 3-4 कतरे ही उसे यकीनी तौर पर ऊपर पहुंचाने के लिए काफी होंगे। मगर मुझे अभी इस सवाल का जवाब दरपेश था कि कैनवस के उस बैग में क्या चीज पोशीदा है जिसे घर वालों की नजरों से छुपाने के लिए मंगत ने इतनी काविश की थी। इस मुअम्मे का जो पहलू मुझे सबसे ज्यादा जहनी तनाव में मुब्तला कर रहा था वो ये था कि मंगत ने वो जहर की शीशी और कैनवस बैग एक साथ बलराम के हवाले किए थे। गोया वो दोनों चीजें एक ही साजिश का हिस्सा थीं। मगर जब वो मोहलक जहर ही ब्रिगेडियर अग्रवाल की जान लेने के लिए काफी है तो उस बैग में कोई और हथियार बलराम के हवाले करने का क्या जवाब है। मैंने उस सवाल के सबसे सीधे से जवाब का तज्जिया करने की कोशिश की। उस कैनवस बैग में किसी हथियार की बजाय नोटों की गड्डियां हैं जो मंगत ने पेशगी उजरत के तौर पर बलराम के हवाले कर दी हैं। मगर ये जवाब मेरे दिमाग ने फौरन ही मुस्तरद कर दिया। अगर उस बैग में इतनी भारी रकम है तो बलराम उसे अपने साथ रिहायशी क्वार्टर में क्यों नहीं ले गया। उस कमरे में छुपाने का क्या जवाब है, और फिर रकम ही अदा करना थी तो मंगत वो गड्डियां बराह रास्त उसके हाथ में थमा सकता था। उस कैनवस बैग में इतने एहतमाम के साथ ड्रामाई अंदाज में कत्ल की उजरत उसे पेश करना सरासर अहमकाना हरकत लगती जिसकी मंगत जैसे मक्कार शख्स से तवक्को नहीं की जा सकती। इन ख्यालात ने मेरा दिमाग मजीद उलझा दिया, मगर मुझे इत्मीनान था कि अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही मुझे इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस थोड़े से इंतजार की जरूरत है। ब्रिगेडियर अग्रवाल दूसरी मंजिल पर अपनी ख्वाबगाह में जा चुका था। बलराम भी सुबह से पहले अपने क्वार्टर से बंगले में आने वाला नहीं था। जमीनी मंजिल पर मेरे सिवा कोई नहीं था और बज़ाहिर रास्ता साफ था। उसके बावजूद मैंने कोई निस्फ घंटा मजीद इंतजार किया और फिर कमरे से निकल आया। बाहर चारों तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। मैं नशिस्तगाह से होकर बावर्ची खाने वाली राहदारी में पहुंच गया और उस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा जिसमें मुझे मंगत और बलराम घुसते नजर आए थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कमरा अजनास और खाने पीने के दीगर सामान के स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता होगा, जहां बलराम के अलावा शायद ही कोई कदम रखता हो। मैं कुछ ही आगे बढ़ा था कि मुझे ख्याल आया कि तारीकी में कुमकुमा रोशन करने का बटन ढूंढने में मुश्किल होगी। लिहाजा मैं पलटा और बावर्ची खाने से मोमी दिया सिलाई की डिब्बिया उठा ली। हस्बे तवक्को उस कमरे के दरवाजे पर सिर्फ जंजीर वाली कुंडी लगी हुई थी। मैंने महज एहतियातन बंगले के पहलू की तरफ जाने वाली राहदारी पर एक नजर डाली और फिर दरवाजे पर लगी कुंडी खोल ली। अंदर वाकई घुप अंधेरा था। मैंने दिया सिलाई रोशन की तो पहलू वाली दीवार पर बिजली के बटन नजर आ गए। पता चला कि वहाँ छत पर एक छोटा सा पंखा भी नस्ब है। सामने दाएं तरफ वाली दीवार के साथ आटे और चावल वगैरह की छोटी बोरियां बेतरतीबी से रखी नजर आईं, जबकि साथ वाली दीवार के साथ कई तरह के मर्तबान, कनस्तर और कुछ धाती डिब्बे दिखाई दिए। तीसरी दीवार के साथ एक चारपाई बिछी थी जिस पर सादा सा बिस्तर भी मौजूद था। ताहम बगौर जायजा लेने के बावजूद मुझे अपनी चीज यानी वो कैनवस बैग कहीं नजर न आया। मुझे पहले ही अंदाजा था कि उन दोनों घाघ बदमाशों ने उसे नजरों के सामने सजा कर नहीं रखा होगा। लिहाजा मैं वक्त जाया किए बगैर अजनास की बोरियों की तरफ बढ़ा। थोड़ा उलट पलट करते ही मुझे 2 बोरियों के अकब में अपना मतलूबा कैनवस बैग नजर आ गया। मैंने बिला तवक्को वो बैग के तस्मे थाम कर उसे उठा लिया। मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि उसका वजन बमुश्किल 1.5 सवा सेर होगा। मैंने तखमीना लगाया कि अगर उसमें कोई पिस्तौल वगैरह था तो उसका बोर ज्यादा नहीं होगा। मैंने कैनवस बैग उठाकर अपने कानों के करीब किया और उसे खड़खड़ाने के अंदाज में ऊपर नीचे कुछ झटके दिए। मुझे उसमें कुछ बर्तन या डिब्बे नुमा चीज ऊपर नीचे उछलती महसूस हुई, ताहम किसी धाती शय की खनखनाहट महसूस न हुई। मैंने सोचा कि मेरा इस बैग में किसी आतिशी हथियार बल्कि किसी खंजर वगैरह की मौजूदगी का शक भी दुरुस्त नहीं। फिर भी मैंने साबिका मुस्तरद करदा इम्कान पर दोबारा गौर किया। मुमकिन है मंगत ने वाकई उस बैग में छुपा कर रकम ही बलराम के हवाले की हो और उसने अपने क्वार्टर की बजाय ये स्टोर रूम उसे छुपाने की ज्यादा बेहतर जगह समझी हो। ब्रिगेडियर अग्रवाल की हलाकत पर यहाँ हंगामा बर्पा हो जाएगा। हो सकता है छानबीन करने वाले किसी शक की बुनियाद पर बलराम और बाकी किसी मुलाजिम के ठिकानों की भी तलाशी ले डालें। ऐसे में ये स्टोर रूम उनकी तवज्जो से बिल्कुल महरूम रहेगा। रफ्ता रफ्ता ये ख्याल मेरे जहन में रासिख हो गया कि उस कैनवस बैग में नोटों की गड्डियां ही हैं। यकलख्त मेरे तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। तभी मेरे जहन में एक शरारत आमेज ख्याल पैदा हुआ। उन दोनों खबीसों की ये खतरनाक साजिश तो मुझे नाकाम बनाना ही है, क्यों ना उन्हें मुनासिब सा माली नुकसान भी पहुंचा दिया जाए।
یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں نے اس بیگ سمیت وہاں سے رفو چکر ہونے کی ٹھانی، مگر تبھی مجھے اپنی یہ کارروائی مزید پر لطف بنانے کی ترکیب سوجی۔ میں اگر یہ رقم ساتھ لے جاؤں اور بیگ یہیں رہنے دوں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ ہو سکتا ہے بلرام صبح بنگلے میں پہنچ کر اپنا منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچانے سے پہلے اپنی تسلی کے لیے ایک نظر اپنی خطیر کمائی کا جائزہ لینا چاہے۔ یہ بیگ اسے نہ ملا تو وہ چوکنا ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ بریگیڈیئر اگروال کو ٹھکانے لگانے کا اپنا منصوبہ ترک کر دے۔ اس خیال پر یکسو ہونے کے بعد میں نے اپنی دانست میں نوٹوں کی گڈیاں نکالنے کے لیے وہ کینوس بیگ چارپائی پر رکھا اور دونوں تسموں میں جڑی چٹخنیوں کے بٹن ایک ساتھ دبائے۔ ہلکی سی کلک کے ساتھ دونوں تسمے چٹخنیوں سے آزاد ہو گئے۔ میں نے بیگ کا اوپری پردہ اٹھایا اور اس کا رخ قمقمے کی طرف کر دیا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں پیلے رنگ کا ایک لمبوترا سا پرانا دھاتی ڈبہ لمبائی کے رخ رکھا نظر آیا، جس کے اوپری حصے پر ایک کی بجائے دو اندر کی طرف دھنسے ڈھکن موجود تھے۔ میں نے ڈبے کے پہلو پر درج انگریزی الفاظ پڑھنے کی کوشش کی۔ پتہ چلا کہ وہ لندن میں تیار ہونے والی ولنگٹن گریس کا ڈبہ ہے۔ اس طرح کے دھاتی ڈبے میں نوٹ رکھنا مجھے عجیب سا لگا۔ کہیں میرا وہ اندازہ غلط تو نہیں؟ تو پھر اس ڈبے میں کون سی ایسی چیز ہے جسے چھپا کر رکھنا ان دونوں نے ضروری سمجھا ہے؟ اس سوال کا جواب تو گریس کے اس ڈبے میں نظر ڈال کر ہی مل سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے بائیں ہاتھ سے وہ دھاتی ڈبہ اٹھایا اور دائیں ہاتھ سے ایک طرف والے گول ڈھکن کی درز میں ناخن پھنسا کر اسے کھولنے کے لیے زور لگایا، مگر وہ ڈھکن کافی سختی سے جڑا ہوا تھا، اس لیے اس میں جنبش نہ ہوئی۔ مجھے لگا کہ اسے کھولنے کے لیے کسی چھری یا پتری کی ضرورت پڑے گی، تاہم میں نے اس ڈھکن پر لعنت بھیج کر دوسرے پر قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ لاشعور میں اس ڈھکن کے بھی سختی سے بند ہونے کی توقع کے باعث میں نے غیر ارادی طور پر ڈھکن کی درز میں ناخن پھنسا کر قدرے زور سے اوپر کھینچا، مگر میرے اندازے کے برعکس وہ ایک جھٹکے سے بآسانی کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈبے میں جھانکتا، کوئی چتکبری سی جاندار چیز بجلی کسی تیزی سے ڈبے سے برآمد ہوئی اور میرے بائیں ہاتھ کی طرف جھپٹی۔ بس لمحہ بھر کے لیے مجھے اس کی جھلک نظر آئی، پھر وہ چیز پلک جھپکتے میں دوبارہ ڈبے میں دبک گئی۔ اگلے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک لفظ چمکا: سانپ۔ میرے شعور کی گہرائیوں میں کہیں دبا اس موذی مخلوق کا خوف یکلخت میرے ذہن پر حملہ آور ہو گیا، مگر پھر جان بچانے کی جبلت نے میرے حواس پر غلبہ پا لیا اور میں نے جلدی سے ڈبے کا ڈھکن بند کر دیا، مگر خوف کے زیر اثر میرے رونگٹے اب بھی ایستادہ تھے اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مگر پھر اچانک اس خوف کی جگہ درد کی ٹیس نے لے لی۔ مجھے ادراک ہوا کہ چبھنے والے اس درد کا مقام میرا بایاں ہاتھ ہے۔ میں نے بند ڈبہ جلدی سے کینوس بیگ میں واپس پھینکا اور اپنے ہاتھ کی پشت کا جائزہ لیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا کہ میرے انگوٹھی اور پہلی انگلی کے درمیان جلد پر دو چھید نظر آ رہے تھے جن سے خون کی بوندیں ابھر رہی تھیں۔ ان دونوں چھیدوں کے درمیان کوئی نصف انچ کا فاصلہ تھا۔ درد کی ٹیسیں انہی چھیدوں سے اٹھ رہی تھیں۔ میرے وجود میں دہشت کی سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے کبھی سانپ سے ڈسے جانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، مگر شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ڈبے میں پوشیدہ سانپ نے مجھے ہاتھ پر اس جگہ ڈس لیا ہے اور درد کی شکل میں زہر اپنا اثر دکھانے لگا ہے۔ موت اب شاید مجھ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ کا دل چاہے تو میری بات پر یقین کریں، نہ چاہے تو نہ کریں، مگر میں بتانا ضرور چاہوں گا کہ مجھے مرنے سے زیادہ اس ادراک نے بری طرح دہشت زدہ کر دیا تھا کہ میری موت کے ساتھ ہی میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ میری احمقانہ خود اعتمادی اور خوش فہمی میرے وطن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا باعث بننے والی ہے۔ میری لاش برآمد ہوتے ہی میرے سامان کی تلاشی لی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی میرے وطن کی سلامتی کی ضامن انمول معلومات دشمنوں کے ہاتھ لگ جائیں گی، جنہیں جمال نام کا خراسانی گدھا متعلقہ حکام تک پہلی فرصت میں پہنچانے کے بجائے اپنے ساتھ ساتھ لیے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہندوستانی فوج کی اس چھاونی میں ایک حاضر سروس بریگیڈیئر کے بنگلے میں آن گھسا تھا۔ اپنی حماقت کی سنگینی اور اس کے ہولناک نتائج کا احساس ذہنی طور پر اتنا اذیتناک تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے اٹھتی درد کی لہریں فراموش کر بیٹھا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے اپنے وطن کی سلامتی کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا کر اب تک جو کچھ بھی کیا ہے، میری یہ نالائقی میرے وطن کو اس سے زیادہ نقصان پہنچا دے گی۔ خدا جانے میرا وہم تھا یا حقیقت، مگر مجھے لگا میرا بایاں ہاتھ رفتہ رفتہ سن ہوتا جا رہا ہے۔ شاید سانپ کا زہر میرے ہاتھوں کے پٹھوں اور رگوں میں خون جما کر انہیں زندگی سے محروم کر رہا ہے۔ آہستہ آہستہ زہر کی یہ ہلاکت خیزی خون کے ذریعے میرے دل اور دماغ تک پہنچ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل خون کو گردش میں رکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے گا اور شاید اس سے بھی پہلے میرا دماغ مفلوج ہو جائے۔ یہ اندیشے اور خدشات ذہن میں آنے سے میری روح کانپ اٹھی۔ ساتھ ہی میرا دل اپنے مالک حقیقی سے فریاد کرنے لگا: یا رب العالمین، تو نے کیسے کیسے سنگین مواقع پر میری مدد کی، کیسے کیسے بگڑے کام بنائے، آج ایک بار پھر میری دستگیری فرما۔
مجھے اپنی ہلاکت خیز حماقت کی تلافی کرنے کا موقع دے، مجھے اپنی اتنی سانسوں کی مزید مہلت بخش دے کہ میں آخری بار اپنے پیارے وطن سے وفاداری کا عہد نبھا سکوں۔ بس اتنی زندگی مزید عطا کر دے کہ میں یہ انمول امانتیں بخیر خوبی اپنے وطن کے محافظوں کے حوالے کر سکوں۔ تبھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ بے شک اس سانپ نے مجھ پر مہلک وار کیا ہے، اور اس کے زہر کے تیر بہدف تریاق کے طور پر کوئی دوا ڈھونڈنا یا زہر کے پوری طرح کام دکھانے سے پہلے کسی اچھے ہسپتال پہنچنا لگ بھگ ناممکن ہے، مگر اس زہر کی ہلاکت خیزی کم کرنے کے لیے اپنی سی کوشش تو میں کر سکتا ہوں۔ میں نے انگنت کتابوں میں پڑھی اور سیانے لوگوں کی زبانی سنی سانپ کے ڈسنے پر تریاق میسر نہ ہونے پر آزمائی جانے والی ترکیبیں اور ٹوٹکے ذہن میں دہرانے کی کوشش کی۔ ان میں سے جو ترکیب سب سے کثرت سے سینہ بسینہ منتقل ہوتی آئی ہے وہ ہے پاؤں یا ہاتھ پر سانپ کے ڈسنے کے مقام کے 2-3 انچ اوپر یا نیچے کوئی ڈوری یا فیتا کس کر باندھنا، تاکہ زہر کا خون میں ملنے کا عمل سست پڑ جائے، اور اس کے بعد سانپ کے ڈسنے کے مقام پر آر پار چیرا لگایا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ زہر آمیز خون جسم سے نکل سکے۔ اس زخم سے زہر چوس کر تھوکنے والے ماہروں کا بھی بار بار پڑھا اور سنا تھا، مگر میں نے کتنی ہی جگہ اس ساری ترکیب کو بالکل بیکار اور محض داستان ترازی، مفروضوں پر مبنی اور بے بنیاد روایات پر مبنی قرار دینے والی تحریریں بھی پڑھی اور سنی تھی، اور یہ مشورہ نظر سے گزرا تھا کہ ایک بے سود مشق میں وقت برباد کر کے مار گزیدہ بدنصیب کو موت کے منہ میں دھکیلنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اسے جلد از جلد کسی مستند ڈاکٹر یا ہسپتال تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ میں نے جھنجھلا کر سر جھٹکا۔ یہاں مجھے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی صورتحال درپیش ہے۔ یہ ترکیب بے شک غیر مستند ہو، اسے آزمانے کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر سانسیں مہلت دیں تو ہسپتال یا ڈاکٹر تک پہنچنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس فیصلے پر پہنچتے ہی میں نے کسی ڈوری یا رسی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ میرے ہاتھ پر جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں اوپر نیچے 2 مقام پر ڈوریاں باندھنے کی ضرورت نہیں، صرف پہنچے اور کلائی کے درمیان سے جکڑنا کافی رہے گا، یعنی کوئی قدرے چھوٹی ڈوری یا مضبوط ستلی بھی کام آ جائے گی۔ ستلی کا لفظ ذہن میں آتے ہی میری نظر اجناس کی چھوٹی بڑی بوریوں اور تھیلوں پر جم گئی۔ مجھے لگا کہ کام بن گیا ہے۔ وہاں کئی تھیلیاں میرے مطلب کے لیے موزوں نظر آ رہی تھیں۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور پھر چند ہی ثانیوں میں ایک چھوٹی سی تھیلی منتخب کر لی جس کا منہ ایک ستلی سے بندھا ہوا تھا۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی تو اندازہ ہوا کہ اس کا وزن کوئی 1.5-2 سیر ہے، مگر مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ ستلی کے بندھن کافی مضبوط ہیں۔ ایک ہاتھ سے اسے کھولنے کی کوشش میں خاصا وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ یہ ادراک ہوتے ہی میں نے وہ تھیلی دائیں ہاتھ میں اٹھائی اور تیز قدموں سے باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ اپنا ہاتھ میں نے دائیں بغل میں دبا رکھا تھا، اس میں سے اب بھی رہ رہ کر درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر جب اپنے خدشے کے برعکس چکرا کر راستے میں ڈھیر ہونے کی بجائے اپنے قدموں پر باورچی خانے میں پہنچ گیا تو کچھ جان میں جان آئی۔ میری خوش قسمتی سے مجھے سامنے ہی ایک بڑی سی تیز دھار چھری نظر آ گئی۔ اس کی نوک ستلی کے گھیروں میں سے ایک میں پھنسا کر حرکت دیتے ہی ستلی کٹ گئی اور اس کے بندھن ڈھیلے پڑ گئے۔ میں نے ستلی پکڑ کر کھینچی تو تھیلی کا منہ یکلخت کھل گیا اور سرخ لوبیے کے دانے جل ترنگ سی بجاتے باورچی خانے کے فرش پر بکھر گئے۔ میں نے انہیں نظر انداز کر کے جلدی سے ستلی کا ایک سرا دانتوں میں دبایا اور پھر دائیں ہاتھ سے اسے بائیں ہاتھ کے پہنچے سے ذرا اوپر مضبوطی سے لپیٹنے لگا۔ پھر میں نے اپنی دانست میں ستلی میں کافی مضبوط گرہ لگا دی۔ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ میرے بائیں پنجے تک خون کا بہاؤ رکنے لگا ہے، ساتھ ہی نبض کی پیمائش کے طور پر استعمال ہونے والی رگ کلائی کے پاس سے بار بار پھڑکنے لگی۔ اگلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے میں نے چھری کا بغور جائزہ لیا۔ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ میری مطلوبہ حد تک تیز دھار نہیں ہے۔ وہ زور آزمائی سے میرے ہاتھ پر شاید بے ڈھنگے زخم تو ڈال دیتی، مگر خون کا مطلوبہ روانی سے بہاؤ مشکل ہی تھا۔ تبھی میرے ذہن میں منگت کے کمرے کے غسل خانے میں موجود اس کی شیونگ کٹ کا خیال آیا۔ میں چھری کو چولہے کے پاس پھینک کر اپنے سن ہوتے بائیں ہاتھ کی اذیت سے ذہن ہٹا کر تیزی سے نشست گاہ کی طرف بڑھا اور پھر چند ہی ثانیوں میں منگت کے کمرے کے غسل خانے میں پہنچ گیا۔ میں نے دیوار پر نصب بٹن دبا کر قمقمہ روشن کیا۔ مجھے فوراً ہی آئینے کے ملحق چھوٹے سے چھجے پر منگت کا لمبوترا سا شیونگ باکس نظر آیا۔ میں نے دائیں ہاتھ سے ایک جھٹکے سے شیونگ باکس کھولا۔ اس کا ڈھکن کھل تو گیا مگر جھٹکے کی وجہ سے اس کا منہ فرش کی طرف ہو گیا اور سیفٹی ریزر، پامولیو شیونگ کریم کی ڈبیا یکے بعد دیگرے فرش پر گری۔ تاہم میں نے اپنے مطلب کی اصل چیز یعنی ریزر بلیڈ کا چھوٹا سا سنہری پیکٹ گرنے سے پہلے ہی اچک لیا۔ میں اگلے ہی ثانیے واش بیسن کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
मैंने रेजर का पैकेट वॉश बेसिन पर रखा और फिर उसमें से एक ब्लेड निकाल कर उस पर से मोमी पन्नी हटा दी। ब्लेड अंगूठे और अंगुश्त शहादत के दरमियान मजबूती से थाम कर मैंने बाएं हाथ पर सांप के डसने के मकाम का जायजा लिया। मुझे लगा कि सांप के नुकीले दांतों से बने दोनों नन्हे नन्हे छेद नीले पड़ने लगे हैं और वहां सूजन भी पैदा होती जा रही है। ये अलामात बहुत खतरनाक हैं। मुझे जल्द से जल्द न सिर्फ उस मकाम पर चीरे लगाने पड़ेंगे बल्कि अब बाकायदा तिब्बी इमदाद हासिल किए बगैर जिंदा बचना मुश्किल है। मुझे जल्द से जल्द जीप के जरिए नजदीक तरीन गालिबन छावनी के अस्पताल पहुंचने की कोशिश भी करना पड़ेगी और उसके लिए मुझे मजबूरन ब्रिगेडियर अग्रवाल का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने ब्लेड की नोक जिल्द में गाड़ दी और फिर नपे तुले अंदाज में पहले डसने के मकाम पर दांतों के दोनों निशानों के दरमियान से कोई 1.5 इंच लंबा चीरा लगा दिया। दर्द की शदीद लहर ने मुझे लर्जा डाला। उसके साथ ही उस जख्म से खून तेजी से रिसने लगा। मैंने बिला तवक्कुफ एक बार फिर ब्लेड चलाया और पहले वाले चीरे को लगभग वस्त से काटता हुआ एक और जख्म लगा दिया। उस चीरे से भी खून बह निकला। मैंने ब्लेड एक तरफ रख कर पानी की टूटी खोली और अपना जख्म बहते धारे के नीचे कर दिया। पानी की धार काफी तेज थी। सुर्खी माइल रंगत वाला पानी वॉश बेसन में जमा होने लगा। मैंने अपना बायां हाथ बदस्तूर पानी के नीचे रखते हुए आंखें बंद करके अपना ध्यान दर्द की तरफ से हटाने की कोशिश की। मेरे जहन में एक बार वो सवाल उभर आया जो उस सांप के डसने के साथ ही मेरे दिमाग में चमका था और जिसका कोई करीने कयास जवाब मुझे ढूंढना था। इतना खतरनाक जहर अल्सर की दवा में मिलाने के बाद ब्रिगेडियर की मौत यकीनी थी। फिर मंगत ने ये सांप भी बलराम के हवाले क्यों किया? क्या ये कोई बैकअप प्लान है? क्या उन्हें खतरा है कि अगर ब्रिगेडियर अग्रवाल ने अपनी अल्सर की तकलीफ बेहतर होने का कहकर दवाई पीने से इनकार कर दिया तो उस जैसे खुद पसंद और दबंग शख्स को वो दवा पीने पर मजबूर करना लगभग नामुमकिन होगा। तभी मेरे जहन में एक और ख्याल आया और मुझे बिला तवक्कुफ यकीन करना पड़ा कि ऐसा ही हुआ होगा। मंगत ब्रिगेडियर अग्रवाल के मेदे में जख्मों की मौजूदगी से बखूबी वाकिफ था। उसे ये भी अच्छी तरह मालूम था कि तेज मिर्चें उसके बाप के अल्सर के मरज में सख्त नुकसानदेह हैं। इसलिए उसने जानबूझकर कबाबों में मिर्चें तेज रखवाई थीं ताकि उसके बाप की अल्सर की तकलीफ जाग उठे और उसे मेदे में जलन और सोजिश से तस्कीन पाने के लिए अल्सर की मखसूस दवा पीना पड़े, जिसमें जहर मिलाने का बंदोबस्त वो पहले ही कर चुका था। उसने दवाई की पहली खुराक की बजाय दूसरी खुराक में जहर की आमेजिश का एहतमाम भी जानबूझकर किया था ताकि ब्रिगेडियर अग्रवाल उसकी गैर मौजूदगी में जहर का शिकार हो और वो किसी भी मुमकिन शख्स से महफूज रहे जो ब्रिगेडियर के तिब्बी मुआयने की सूरत में जाहिर हो सकता था। तभी मुझे लगा कि मेरे जख्म की तकलीफ में कुछ कमी आई है, मगर मुझे बखूबी अंदाजा था कि ये कैफियत शायद आर्जी और सतही हो। असल खतरा तो ये था कि रफ्ता रफ्ता जहर खून में शामिल होकर पूरे जिस्म में फैलता जा रहा होगा। ताहम मेरी इस कोशिश से शायद जहर के खून में नफूज की रफ्तार और मिकदार में कुछ कमी वाक़ हो गई होगी। शायद मुझे जिंदगी बचाने के लिए कुछ मोहलत मिल गई हो। मुझे उस मोहलत से फायदा उठाते हुए फौरन अस्पताल पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। ये ख्याल आते ही मैं तेजी से गुस्ल खाने से निकला और हत्तुल इम्कान फुर्ती से नशिस्त गाह की तरफ बढ़ा। वहां वाक़े कुशादा जीने की 2-2 सीढ़ियां फलांगते हुए मैं ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया और फिर तेजी से ब्रिगेडियर अग्रवाल की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। दरवाजे के करीब पहुंचते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो अंदर से बंद नहीं है। मैंने दरवाजा अंदर धकेला तो मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मुझे शबखाबी के लिबासे में मलबूस ब्रिगेडियर सामने ही आरामदेह कुर्सी पर बैठा नजर आ गया। उसने अंग्रेजी की कोई किताब हाथों में उठा रखी थी। वो दरवाजा खुलने के धमाके से चौंका होगा और फिर मुझे यूं बगैर दस्तक बगैर इजाजत बेदरेग अंदर घुसता देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। फिर उसकी चौड़ी पेशानी पर नागवारी की कुछ सिलवटें नमूदार हुई। ताहम मैं उस वक्त इन तकल्लुफात पर ध्यान की हालत में कहाँ था। मैं सीधा उसके पास जा खड़ा हुआ। ब्रिगेडियर ने उलझन भरी नजरों से मुझे देखा। तभी उसकी नजर सुतली में जकड़े हुए मेरे बाएं हाथ और उस अंगूठे और पहली उंगली से ऊपर लगे अच्छे खासे गहरे जख्म पर पड़ी, जिससे अब फिर खून बहने लगा था। वो बौखलाए हुए लहजे में बोला, आप ठीक तो हैं प्रकाश जी? ये आपके हाथ को क्या हुआ? मैंने अपनी हिम्मत यकजा करते हुए हत्तुल इम्कान मजबूत लहजे में कहा, मुझे अस्पताल ले चलें ब्रिगेडियर अग्रवाल, मुझे सांप ने डस लिया है। मेरे अल्फाज उस फौलादी आसाब रखने वाले फौजी अफसर की समात पर भी बिजली बनकर गिरे। वो अपनी सी तेजी से आराम कुर्सी से उठा और फिर मेरा बायां हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर जख्म का जायजा लेते हुए उसने सवाल किया, आपको सांप ने डसा है? क्या आपको यकीन है कि आपको सांप ने ही डस लिया है? मेरा मतलब है यहाँ। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मुझे सांप ने ही डसा है जो अब भी निचली मंजिल पर मौजूद है। मेरी इल्तिजा है कि जहर जिस्म में फैलने से पहले मुझे अस्पताल ले चलें, बाकी बातें मैं रास्ते में बता दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने गड़बड़ा कर कहा, हाँ चलो अभी चलते हैं।
5-7 منٹ میں کنٹونمنٹ ہاسپٹل میں پہنچ جائیں گے، مگر مجھے تمہارے زخم پر پہلے اپنا رومال باندھنے دو تاکہ خون کا بہاؤ زیادہ نہ بڑھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وہ کتاب میز پر رکھنے کے بعد اپنے سرہانے سے ایک نفیس سا سوتی رومال لے کر میرے ہاتھ پر لپیٹ دیا۔ پھر اس نے چشمہ اتار کر غالباً دور کی نظر کا چشمہ پہن لیا۔ یہی غنیمت تھا کہ اس نے شب خوابی کا لباس بدلنے کا تکلف نہیں کیا، البتہ سلیپر اتار کر ایک طرف رکھی ہوئی چرمی چپلیں ضرور پہن لی۔ تبھی میں نے پوچھا، جیپ کی چابی تو آپ کے پاس ہے نا؟ میرا مطلب ہے۔ اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے میری بات کاٹ دی۔ بولا، میری جیپ کی چابی ہمیشہ اگنیشن میں ہی لگی ہوتی ہے، ہمارے پاس بلرام کو بلانے کی بھی مہلت نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمیں ہسپتال پہنچنے کے بعد ڈیوٹی والے ڈاکٹر کو بھی کوارٹر سے بلانا پڑے۔ اس دوران میں ہم نشست گاہ میں پہنچ چکے تھے۔ تبھی وہ بڑے دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا اور پھر ایک دیوار کے ساتھ میز پر رکھے ٹیلی فون کی طرف لپکا۔ اس نے ریسیور بائیں ہاتھ سے کان پر لگایا اور تیزی سے ڈائل پر 2-3 نمبر گھمائے۔ دوسری طرف سے شاید پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ بریگیڈیئر اگروال نے باروب لہجے میں کہا، یس اٹس می، فوراً ہاسپٹل کا نمبر ملاؤ اور کہو کہ بریگیڈیئر ایک سنیک بائٹ وکٹم کے ساتھ ہاسپٹل پہنچنے والے ہیں۔ ڈیوٹی آفیسر کو الرٹ کر دیں اور اینٹی وینم شاٹ تیار رکھیں۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد اس نے ایک بار پھر تیز لہجے میں بات آگے بڑھائی۔ بولا، انہیں کہنا وکٹم میرا خاص مہمان ہے، اینٹی وینم شاٹ اگر ہمارے کنٹونمنٹ ہاسپٹل کی فارمیسی میں نہیں ہے تو فوراً ناصر آباد ٹاؤن ہاسپٹل سے منگوا لیں، ہری اپ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں ہماری جیپ بنگلے کے کھلے پھاٹک سے نکل رہی تھی۔ ہم جیسے ہی بڑی سڑک پر پہنچے، بریگیڈیئر اگروال نے فکر بھرے لہجے میں پوچھا، تمہارے اندازے کے مطابق تمہیں کتنی دیر پہلے سانپ نے ڈسا تھا راکیش جی؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے 20-25 منٹ، نہیں کوئی آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے۔ بریگیڈیئر اگروال نے ایک نظر میرے ہاتھ پر ڈالی اور پھر گمبھیر لہجے میں پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، ڈسنے کے مقام پر اور بازو میں زیادہ درد تو محسوس نہیں ہو رہا؟ دل تو نہیں گھبرا رہا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہا ہاتھ میں درد تو ہے مگر پہلے جتنا ہی ہے، ہاں خون کا بہاؤ رکنے کی وجہ سے ہاتھ سن ہو رہا ہے۔ بریگیڈیئر اگروال نے نسبتاً پرجوش لہجے میں کہا، یہ اچھی علامات ہیں، اس کا مطلب ہے زہر ابھی جسم میں پوری طرح نہیں پھیلا، یا پھر شاید سانپ کچھ زیادہ زہریلا نہیں تھا۔ تم اپنا الٹا ہاتھ تھوڑا اوپر اٹھاؤ اور رومال ہٹا کر مجھے سانپ ڈسنے کے نشانات ذرا قریب سے دکھاؤ۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس نے غور سے جائزہ لیا اور پھر پہلے سے بھی جوشیلے بلکہ مسرور لہجے میں کہا، ڈسنے کی جگہ کے آس پاس کے ٹیشوز ابھی تک مرے نہیں ہیں، زخم بھی سیاہ نہیں پڑا جو انفیکشن شروع نہ ہونے کی نشانی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ سانپ زہریلا نہیں تھا۔ میں نے اپنا لہجہ حد الامکان خوف اور کمزوری سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کہیں یہ ان کوششوں کا نتیجہ تو نہیں جو میں نے زہر جسم میں پھیلنے سے روکنے کے لیے کی ہیں؟ بریگیڈیئر اگروال نے قدرے تذبذب کے بعد کہا، فوج کے ہر سپاہی کو فیلڈ میں کبھی نہ کبھی سانپ کے ڈسنے کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے، مگر ہمارے ہاں اس طرح کے ٹوٹکوں کو مذاق سمجھا جاتا ہے۔ سانپ سے بچنے کا صرف اسی وقت امکان ہوتا ہے جب اسے بر وقت طبی امداد مل جائے، خصوصاً وقت پر اینٹی وینم شاٹ لگ جائے، ورنہ۔ تبھی ہم بڑے سے کھلے پھاٹک کے پاس پہنچ گئے۔ بریگیڈیئر اگروال نے جیپ گولائی میں آگے بڑھتی چھوٹی سی سڑک پر بڑھاتے ہوئے کہا، مگر خوش قسمتی سے ڈسنے والے سانپوں کی اکثریت زہریلی نہیں ہوتی اور جوان اور افسر 1-2 دن تکلیف میں رہنے کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لگتا ہے تمہیں بھی ایسے کسی بغیر زہر والے سانپ نے ڈسا ہے۔ اس دوران میں میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ بریگیڈیئر کی جیپ پھاٹک سے اندر داخل ہوتے ہی ہسپتال میں مستعدی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور جیپ جیسے ہی پورچ میں رکی ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر نے اپنی ماتحت نرس اور غالباً وارڈ بوائے کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ ہم دونوں جیسے ہی اترے، بریگیڈیئر اگروال نے لگ بھگ تحکمانہ لہجے میں ڈاکٹر کو مخاطب کیا، از ایوری تھنگ ریڈی ڈاکٹر؟ اینٹی وینم شاٹ کا بندوبست ہو گیا؟ ڈاکٹر نے جواب میں ہاں میں گردن ہلائی، بولا یس سر، ہمارے پاس کوبرا اور پٹ وائپر دونوں کے اینٹی وینم شاٹ موجود ہیں۔ ان علاقوں میں یہی خطرناک زہریلے سانپ ہیں، مگر پہلے مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ کون سے سانپ نے کاٹا ہے اور کتنا وینم باڈی میں انجیکٹ ہوا ہے۔ بریگیڈیئر نے کہا، دیٹس ایکسیلنٹ، بٹ ہری اپ۔ اس اسنا میں ایک متحرک سٹریچر میرے پاس پہنچا دیا گیا تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس اسنا میں ڈاکٹر نے رومال ہٹا کر میرے ہاتھ پر نظر ڈالی اور پھر نرس اور وارڈ بوائے کو مجھے اندر لے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی کسی کی مدد لینے سے گریز کیا اور مضبوط قدموں کے ساتھ ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے عمارت میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر کا رخ بڑے سے ہال کے دائیں طرف واقع ایک کمرے کی طرف تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو پتہ چلا کہ وہ کمرہ ہنگامی طبی امداد کے لیے مختص ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی کرسی سنبھال کر مجھے اپنے دائیں طرف بالکل قریب رکھے سٹول پر بٹھایا اور فوراً ہی میرا بایاں ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ میرے بازو میں درد کی شدید لہر دوڑ گئی۔ برداشت کی ہر ممکن کوشش کے باوجود میرے حلق سے ہلکی سی کراہ نکل گئی
मगर डॉक्टर ने मेरी तकलीफ पर बज़ाहिर कोई तवज्जो न दी, बल्कि रुमाल खोलकर एक तरफ डालते हुए सांप डसने और ब्लेड से लगाए चीरों के जख्मों का खासी बेदर्दी से जायजा लेने लगा। फिर गोया उसने कुछ समझ लेने के अंदाज में असबात में सर हिलाया और फिर मेरा बायां पंजा अपनी गिरफ्त में जकड़े जकड़े मेज की दराज से एक बड़े से फ्रेम वाला मुहद्दब अच्छा निकाला और मेरे हाथ के मुतासरा हिस्से का बगौर जायजा लिया। फिर उसने गहरा सांस लिया और नर्स को मुखातिब करके कहा, सिस्टर, सर को पहले एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाओ, उसके बाद बेंजीन सोल्यूशन जख्म पर लगाकर ड्रेसिंग कर दो। इससे पहले कि मैं कोई रद्द अमल जाहिर कर पाता, ब्रिगेडियर अग्रवाल ने फातिहाना लहजे में कहा, मतलब मेरा अंदाजा ठीक निकला। राकेश जी को डसने वाला सांप जहरीला नहीं था। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे रब ने अपने आजिज बंदे की फरियाद सुन ली। अपनी दानिस्त में मौत के मुंह में पहुंच जाने के बावजूद मैं बच निकला। अल्लाह ने शायद मुझे अपनी हिमाकतों के इजाले के लिए ये दूसरा मौका दिया है। अब मैं एक दिन भी जाया किए बगैर और किसी भी नए बखेड़े में उलझे बगैर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाऊंगा।